نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن لعنت۔ مومنین حضرات، خواتین واسطے اعلان ہے، کل انشاءاللہ بعد از نماز ظہرین سیدین شاہ صاحب دے گھر زنانہ مجلس ادا ہو سی۔ تمام خواتین کو گزارش ہے کہ ٹھیک ظہرین دی نماز تو فوراً بعد سیدین شاہ صاحب دے گھر پہنچوے سو۔ ایک مومن بیمار ہے، اس واسطے تمام مومنوں دعائے صحت دی اپیل ہے۔ وزیر حسین بلوچ بیمار ہے، علامہ صاحب نو گزارش کرے ساں کہ دعا مانگ سے۔ ہن جناب دے سامنے محترم جناب علامہ سید امجد حسین نقوی صاحب آپ اسلام آباد، اور انہاں تو بعد جناب وقار حیدر صاحب آپ پنگرائیں، اور آخر دے ذاکر اہل بیت جناب حسن رضا ہاشم آپ کبیر والا شہادت مظلومہ سیدہ اوپر سے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع لہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب یا ابا الفضل العباس ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجہ یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی صلوات۔ محمد سبطین خان صاحب، خالق اکبر اس مجلس اعزا کا ثواب ان کے خاندان کے مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، ان کے مال جان عزت ناموس کی حفاظت فرمائے، انہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آباد فرمائے۔ نعیم عباس بیمار ہیں، آج کے دن کا صدقہ جو گزر چکا ہے خالق نے شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ ایک مومن وہ بھی بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ وزیر حسین بلوچ وہ بھی بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جتنے مظلومہ بی بی کی مجلس میں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں، جو حاجات لے کے
آپ تشریف فرما ہیں، اللہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے، آپ کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، سرکار حجت کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على النبی الامی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی، السراج مضی والکوكب الدری، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بأرض المدینہ، الرسول المسدد والمصطفى الامجد، المحمود الاحمد، محبوب الہ رب العالمین، ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ومتقن فی کتابہ الحمید، وصدق الصادقین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاطمۃ بضعۃ منی، صلوات۔ آواز تھوڑا سا کم کر دیں، گونج کم کر دیں، بیس بڑھا دیجئے، توجہ ہے، ہاں توجہ ہے صاحبان کی، گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ عزیزان محترم، آج 3 جمادی الثانی آپ گزار کے بیٹھے ہیں، 4 کی رات آ گئی۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو چٹکلوں والی مجلس بھی سنا سکتا ہوں، جملوں والی مجلس بھی سنا سکتا ہوں، لیکن میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ فدق تھا کیا۔ سلامت رہیے، جتنے میرے بچے ہیں، جتنے جوان ہیں، بزرگ تو جانتے ہیں میں جوان اور بچوں کے لیے آج کی مجلس پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نعرہ بالکل نہ لگائیے، خاموشی کے ساتھ سنیے، جو کہوں اسے وصول کیجئے۔ فدق تھا کیا؟ فدق آیا کہاں سے؟ فدق ملا کیسے؟ فدق لے کے کون آیا؟ فدق نبی کے پاس پہنچا کیسے؟ نبی نے آگے فدق دیا کس کو؟ سلامت رہیے۔ کون غاصب ہے، کون غاصب نہیں، کون لانتی ہے، کون لانتی نہیں، کون رضی اللہ ہے، کون رضی اللہ نہیں، میرا اس سے کلام ہی نہیں۔ میں نے پیش کرنا ہے فدق کا مقدمہ، جج بنیں گے آپ، فیصلہ کرنا ہے آپ نے۔ شروع کیا جائے فدق۔ جناب نوح کے پوتے کا نام تھا فدق، سب سے پہلے وہ اس سرزمین پہ آ کے بسے، ان کے نام کی وجہ سے اس زمین کا نام پڑ گیا جاگیر فدق۔ توجہ ہو گئی؟ ایک قانون سن لیجئے، اسلام کا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی مال رسول کو مسلمانوں کی مدد سے ملے تو اس مال میں سے 80% حصہ مسلمانوں کا، 20% حصہ رسول کا۔ اور اگر کوئی مال رسول کو مسلمانوں کی مدد کے بغیر ملے وہ سارے کا سارا رسول خدا کا۔
بات پہنچی؟ یعنی اگر مسلمانوں کی مدد سے کوئی مال رسول کو ملے تو اس مال میں سے 80% حصہ مسلمانوں کا، بقیہ 20% حصہ رسول اللہ کا۔ اگر مسلمانوں کی مدد کے بغیر کوئی مال رسول کو ملے وہ سارے کا سارا مال ہے رسول کا۔ جب خیبر سے پٹ کے بھاگے یہودی، جب خیبر سے پٹ کے بھاگے یہودی وہ فدق میں جا کے بس گئے، اسلام کے خلاف سازش کرنے لگے، خیبر میں ان کو مارا کس نے تھا؟ بتائیے، آپ کو نہیں پتا؟ خیبر میں یہودی کس سے پٹ کے بھاگے تھے؟ علی ابن ابی طالب سے۔ تو نبی نے بھی فدق کے یہودیوں کی طرف کسی اور کو نہیں بھیجا، علی ابن ابی طالب کو ہی بھیجا۔ جب علی گئے فدق کے یہودیوں کے پاس تو علی کے روب، علی کے جلال، علی کی شان، علی کی شوکت، علی کی ہیبت، علی کا دبدبہ، علی کی شجاعت، علی کی بہادری، علی کی دلیری سے ڈر کے انہوں نے کہا اے علی ہمیں مت مارنا، ہم کرتے ہیں آپ سے معاہدہ کہ اگر ہم اسلام کے خلاف سازش کریں آج کے بعد تو آپ ہم سے جنگ کرنا، لیکن ابھی آپ آئے ہیں، ہم کر رہے ہیں آپ سے معاہدہ۔ میری بات پسند آ رہی ہے آپ کو؟ ہم کر رہے ہیں آپ سے معاہدہ، اس لیے آدھا فدق ہم دیتے ہیں آپ کے رسول کو، اور اگر آج کے بعد ہم اسلام کے خلاف سازش کریں تو بقیہ آدھا فدق بھی آپ کے رسول کا۔ اب علی فدق کے کاغذات لے کے نبی کے پاس پہنچے، بول کے بتائیے اس مال کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے بدن کے پسینے کا ایک قطرہ بھی گرا؟ میں نے بات تو کر دی اور آپ نے خاموشی سے سن لی۔ یعنی اس فتح کی جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے، نہ اونٹ چلائے، نہ تلوار، نہ تیر، نہ خون بہا، نہ خون بہایا۔ بغیر مسلمانوں کی مدد سے یہ مال پہنچا رسول کے پاس، تو یہ مال سارے کا سارا کس کا ہوا؟ رسول کا۔ جب فتح کے اوپر، توجہ رکھے گا، جب فتح کے اوپر رسول کا قبضہ مکمل ہوا، مجبوری یہ ہے کہ 3 جمادی الثانی کی مجلس ہے، اور 3 جمادی الثانی کو جس کی وجہ سے بی بی کی شہادت ہوئی آپ کو وہی علم نہ ہو تو فائدہ تو کوئی نہیں نا۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو فدق سمجھاؤں۔ تو جب رسول کے قبضے میں فدق آیا، جیسے رسول نے قبضہ مکمل کیا، ادھر سے جبریل آیا، وحی لے کے آیا۔ صرف وحی نہیں، اللہ نے آیت اتاری اور اللہ نے کہا اے حبیب وآتے ذل قربا حقہ، اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ پھر سنیے، آپ کو بریف کروں، یعنی فتح آیا رسول کے پاس، رسول کا قبضہ ہوا مکمل، اللہ نے آیت اتاری، جبریل آئے اور کہا وآتے ذل قربا حقہ، اللہ کہہ رہا ہے اے محمد اپنے قربا کو ان کا حق دے دیجئے۔ نبی جانتے تھے، لیکن پھر بھی جبریل سے پوچھا اے جبریل حق کیا ہے، حقدار کون؟ میری بات نہیں پہنچی آپ تک۔ یعنی نبی جانتے تھے لیکن پھر بھی جبریل سے پوچھا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اے جبریل بتا حق کیا ہے، حقدار کون ہے۔ جبریل پلٹے، کچھ دیر کے بعد لوٹے اور لوٹ کے جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ درود السلام کے بعد یہ حکم دے رہا ہے وآتے فاطمہ فتقن، حق فتق ہے، حقدار فاطمہ ہے۔ حق فتق ہے، حق۔ میری بات پسند آ رہی ہے آپ تک؟ پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ تھوڑا تھوڑا سر ہلیندے رہو
تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میری بات آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے. یعنی حق کیا ہے؟ فدق. حقدار کون ہے؟ فاطمہ. تو نبی نے اپنی مرضی سے فدق سیدہ کو نہیں دیا، نبی نے اللہ کے حکم سے فدق دیا ہے فاطمہ کو. اب اگر کوئی فدق کی ملکیت نہ مانے وہ نبی کے حکم کا منکر نہیں، وہ خدا کے حکم کا منکر ہے. وہ جو خدا کے حکم کا منکر ہو پھر وہ جو بھی ہوتا ہے سمجھ جائیے. 3 سال تک فدق آ گیا جناب سیدہ کے قبضے میں. نبی کی زندگی میں یعنی نبی 3 سال تک اس کے بعد زندہ رہے. جب تک نبی زندہ رہے فدق کے اوپر قبضہ تھا سیدہ کا. توجہ رکھے گا، میں نے ابھی 3 دعوے بھی پیش کرنے ہیں. یعنی 3 سال تک نبی کی زندگی میں فدق رہا سیدہ کے قبضے میں. سیدہ کے غلام، خادم، مزارے وہ کرتے تھے فدق پہ کام. 3 سال تک نبی کے ہوتے ہوئے، میں زور دے رہا ہوں اس بات پہ، یعنی نبی کے ہوتے ہوئے 3 سال تک فدق سیدہ کے قبضے میں رہا. ادھر نبی نے آنکھ بند کی، حاکم تخت پہ بیٹھا. حاکم نے بیٹھتے ہی پہلا حکم جاری کیا کہ جاگیر فدق سے فاطمہ کے قبضے کو ختم کروایا جائے. آگے چل کے بتاتا ہوں آپ کو، وہ بھی بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے جی. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ 4 کھجور کے درخت تھے، 4 کھجور کے درخت، تو آج بھی جائیے سوشل میڈیا پہ ایک ہے کراچی کا خبیث، وہ آج بھی کہہ رہا ہے 4 کھجور کے درختوں کی خاطر نبی کی بیٹی دربار میں چلی گئی. عقل کر، 4 درختوں پہ حکومتیں قبضہ نہیں کرتی. حکومت کا قبضہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ 4 کھجور کے درخت نہیں تھے. آپ نے بات کر دی، میں وہ کر کے آگے چلوں. 70,000 دینار کی آمدنی ہوتی تھی فدق سے، اور 1 دینار ہوتا تھا 10 درہم کا، اور 2 درہم سے گھوڑا آ جاتا تھا. اس سے اندازہ لگائیے، یعنی 70,000 دینار آمدنی، 1 دینار 10 درہم کا، اور 2 درہم سے گھوڑا آتا تھا. اندازہ لگا لیجئے کتنی بڑی آمدنی تھی. تو 3 سال تک نبی کے ہوتے ہوئے فدق کے اوپر قبضہ رہا سیدہ کا. جیسے ہی حاکم بیٹھا، حاکم نے پہلا کام کیا کیا؟ سیدہ کے مزارے نکالے، خدام نکالے، غلام نکالے. خبر پہنچی سیدہ تک کہ اے سیدہ، فدق کے اوپر حاکم نے قبضہ کر کے آپ کے کارندوں کو نکال دیا ہے. اب سر پہ چادر تطہیر اوڑھی میری مخدومہ نے ایک قافلہ تیار کیا. قافلے میں بی بی خود ہیں، مولا علی ہیں، مولا حسن ہیں، مولا حسین ہیں، اور ایک کنیز ہے جن کا نام ہے ام ایمن. ام ایمن اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی نا تو آپ کو سیدہ کا مقدمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. ام ایمن کون؟ جناب عبداللہ کی کنیز. جناب عبداللہ کون؟ رسول خدا کے والد، یعنی جناب ام ایمن، جناب عبداللہ کی کنیز. ان کے بعد وراثت میں ملی محمد کے، محمد کے بعد وراثت میں ملی فاطمہ کو. فاطمہ ام ایمن کو دربار میں لے جا کے حاکم کو بتا رہی ہے کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے. نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث. اب یہ مولا علی، امام حسن، امام حسین، بی بی پاک، ام ایمن، یہ آئیں دربار میں. دربار میں آنے کے بعد بی بی نے کیے 3 دعوے. کتنے دعوے؟ 3. پہلا ملکیت کا دعویٰ، دوسرا ہبہ کا دعویٰ، تیسرا وراثت کا دعویٰ.
یعنی بی بی نے دربار میں آ کے حاکم کو کہا اے حاکم فدق میری ملکیت ہے. آپ یہاں پہ زمیندار لوگ بیٹھے ہیں، آپ میرا ساتھ دیں گے. دنیا کی ہر عدالت کا یہ قانون آئین دستور ہے کہ قبضہ ملکیت کی دلیل ہے. توجہ، قبضہ ملکیت کی دلیل ہوتا ہے، یعنی جس کا قبضہ وہی مالک. یہی ہے کہ نہیں؟ جس کا قبضہ وہی مالک. اور اگر کوئی مخالف اٹھ کے کہے، دعویٰ کرے کہ یہ زمین اس کی نہیں میری ہے، تو گواہ کس نے دینے ہیں؟ جس کا قبضہ ہے. بتائیے گا مجھے، گواہ کس نے دینے ہیں؟ جس کا قبضہ ہے اس نے گواہ دینے ہیں، یا جس نے دعویٰ کیا ہے اس نے؟ جس نے قبضہ، اس نے گواہ نہیں دینے جس کا قبضہ ہے. جس نے دعویٰ کیا ہے گواہ دینے ہیں اس نے. تو قضیہ فتق میں قبضہ تھا فاطمہ کا، تو گواہ تو فاطمہ نے دینے نہیں تھے، گواہ تو انہوں نے دینے تھے جن کا یہ دعویٰ تھا کہ فتق فاطمہ کا نہیں ہے. پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے جنہیں. لیکن اس کے باوجود بھی گواہ مانگے کس سے گئے؟ فاطمہ سے. مجھے بتائیے، جو گواہ فاطمہ سے مانگ رہے تھے، کیا وہ جناب سیدہ سے گواہ مانگنے کا حق رکھتے تھے؟ نہیں رکھتے تھے. کیوں؟ جو سیدہ سے گواہ مانگ رہے تھے وہ جناب سیدہ سے گواہ مانگنے کا حق اس لیے نہیں رکھتے تھے کیونکہ ٹیکنیکل اعتبار سے مجرم بھی وہی تھے. یعنی قبضہ ہی انہوں نے کیا، فتح چھینا ہی انہوں نے. تو جو مجرم ہے وہ گواہ مانگ کیسے سکتا ہے؟ خدا کی قسم ہے، عالم انسانیت میں اکیلا مقدمہ ہے فتح کا کہ جس میں جو مجرم تھا وہی جج بن کے بیٹھا تھا. سلامت رہی. جڑے چپ بیٹھے ہو میری گل تو نہیں سمجھ آندی بھائی؟ ہاں جی، بڑی ڈر کے ماشاءاللہ آدھے ہو. سلامت رہیے. میں انشاءاللہ سیدھا کرتا ہوں. ابھی کوشش وہی کر رہا ہوں کہ اسلام کی دیوار کو دراڑ پڑی کہاں سے، اسلام کی دیوار کو ٹیڑھا کیا کہاں سے گیا، وہی بیان کر رہا ہوں. آج سیدھی کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. تو پہلا دعویٰ کیا کیا؟ اگلا جملہ ہے، میرا ساتھ دیجئے گا. فضائل بھی ہیں اور مقدمہ فدق کی حقیقت بھی ہے. جناب سیدہ سے حق اس لیے گواہ نہیں مانگے جا سکتے تھے کیونکہ جناب سیدہ کا قبضہ تھا. جناب سیدہ نے گواہ نہیں دینے تھے، گواہ دعویٰ کرنے والوں نے دینے تھے. دوسری بات ہے کہ جناب سیدہ سے گواہ اس لیے نہیں مانگے جا سکتے تھے کیونکہ جناب سیدہ کے سامنے گواہ مانگنے والا ہی تو مجرم تھا. مجرم گواہ مانگ کیسے سکتا ہے؟ تیسری بات، کیا سیدہ سے گواہ مانگے جا سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ سیدہ ہیں عصمت کے دائرے کا مرکز. آیت تطہیر کے مرکز کا نام ہے فاطمہ. تو کیا آیت تطہیر کے مرکز سے گواہ مانگنا جائز ہے؟ یہ آپ کی عقیدت ہے، یہ آپ کی محبت ہے، لیکن اسے آپ ٹیکنیکلی اعتبار سے سمجھیے. میں یہاں پہ ایک روایت پڑھوں، روایت پڑھ کے یعنی کہ آیت تطہیر کا مرکز کون ہے؟ فاطمہ. آیت تطہیر کا مرکز ہونے کی حیثیت سے جناب سیدہ سے گواہ نہیں مانگے جا سکتے. کیوں؟ کیسے؟ میں یہاں سے ایک روایت پڑھوں، منبر سے اتروں، قبلہ تشریف فرمائے شاہنی صاحب یہ کہیں قبلہ یہ روایت کہاں سے پڑھی؟ میں کتاب بتاؤں کہ قبلہ میں نے یہ روایت پڑھی ہے کتاب بیت الاحزان سے. یہ کتاب اٹھائیں، اسے دیکھنا شروع کر دیں. میں کہوں قبلہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کہیں گے دیکھ یہ رہا ہوں کہ کتاب صحیح ہے یا غلط. کتاب صحیح ہے یا غلط بالکل دیکھ سکتے ہیں. میں کہوں قبلہ کتاب کو چھوڑیے، یہ جو بات میں نے کی ہے نا یہ فلاں حدیث میں بھی ہے. آپ قبلہ حدیث کی کتاب اٹھائیں، اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں. قبلہ حدیث کی کتاب اٹھائیں اور حدیث کو دیکھنا شروع کر دیں. میں کہوں قبلہ اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ قبلہ فرمائے دیکھ یہ رہا ہوں کہ راوی مومن ہے یا منافق، حدیث صحیح ہے یا ضعیف.
بالکل دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں کہوں قبلہ حدیث کو بھی چھوڑیے، جو بات میں کر رہا ہوں یہ قرآن کی فلاں آیت میں بھی ہے، قرآن کی فلاں آیت میں بھی یہ بات ہے۔ اب قبلہ قرآن اٹھائیں اور اسے دیکھنا شروع کر دیں۔ میں کہوں قبلہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ قبلہ مجھے کہیں دیکھ یہ رہا ہوں کہ آیت صحیح ہے یا غلط؟ آپ چپ کر گئے، میں نے جملہ مکمل کر دیا۔ میں کیا کہوں گا قبلہ آپ نے کتاب دیکھی، دیکھ سکتے ہیں، آپ نے حدیث دیکھی، دیکھ سکتے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آیت صحیح ہے یا غلط؟ یہ تو آپ اسلام سے نکل کے کفر کی حد میں داخل ہو گئے۔ خدا کی قسم ہے جناب فاطمہ سے گواہ مانگنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے آیت تطہیر سے گواہی مانگ لی ہو۔ بتائیے قرآن کی آیت سے گواہی کوئی مانگ سکتا ہے؟ دکھائے مانگ کے کوئی، فوراً کافر ہو جائے۔ کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جناب سیدہ سے گواہی مانگنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آیت تطہیر سے گواہی مانگ لی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر فاطمہ غلط تو آیت تطہیر غلط، اگر آیت تطہیر غلط تو قرآن غلط، اگر قرآن غلط تو محمد غلط، اگر محمد غلط تو جبریل غلط، اگر جبریل غلط تو وحی غلط، اگر وحی غلط تو لوح محفوظ غلط، اگر لوح محفوظ غلط تو خدا غلط، اگر فاطمہ سچی تو آیت تطہیر سچی، اگر آیت تطہیر سچی تو قرآن مجید سچا، اگر قرآن مجید سچا تو رسول اسلام سچے، اگر رسول سچے تو جبریل سچے، اگر جبریل سچے تو وحی سچی، اگر وحی سچی تو لوح محفوظ سچا، اگر لوح محفوظ سچا تو اللہ سچا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دربار میں فاطمہ اپنے آپ کو سچا منوانے نہیں گئی، اللہ کو سچا منوانے۔ اب مجمع ملا ہے میرے ساتھ۔ فاطمہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے نہیں گئی، فاطمہ اللہ کو سچا ثابت کرنے گئی۔ اب ایک بات اور کروں، جو بات کروں اسے سمجھیے گا، جو نہ کر سکوں اسے زیادہ سمجھیے گا، توجہ ہے نا؟ اب جملہ سنیے، آیت تطہیر کی ہیں دو تفسیریں، قبلہ تشریف فرما ہے۔ آیت تطہیر کی کتنی تفسیریں ہیں؟ دو، ایک ادھر کی ایک ادھر کی، یعنی ایک شیعہ تفسیر، ایک سنی تفسیر، یعنی ایک ادھر کی تفسیر۔ یعنی فاطمہ سے گواہ کیوں نہیں مانگے جا سکتے؟ پہلی بات کہ قبضہ سیدہ کا تھا، دوسری بات کہ جو مانگ رہے تھے وہ مجرم تھے، تیسری بات کہ سیدہ آیت تطہیر کا مرکز ہے، چوتھی دلیل دے رہا ہوں کہ فاطمہ سے گواہ کیوں نہیں مانگے جا سکتے۔ آیت تطہیر کی کتنی تفسیریں ہیں؟ دو، ایک ادھر کی ایک ادھر کی۔ ادھر کی آیت تطہیر کی تفسیر میں اہل بیت میں فاطمہ شامل ہیں بیٹی ہونے کی حیثیت سے۔ ادھر کی پھر سنیے گا کیونکہ بڑا ٹیکنیکل جملہ ہے، ادھر کی آیت تطہیر کی تفسیر میں آیت تطہیر میں اہل بیت شامل ہیں اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے فاطمہ بھی شامل ہیں۔ ادھر کی آیت تطہیر کی تفسیر میں آیت تطہیر میں ازواج شامل ہیں اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے ادھر بھی فاطمہ شامل ہیں۔ اللہ کرے جملہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ یعنی ادھر کی تفسیر میں بھی آیت تطہیر میں فاطمہ شامل، ادھر کی تفسیر میں بھی آیت تطہیر میں فاطمہ شامل، اور جو صاحب فاطمہ سے گواہ مانگ رہے ہیں وہ نہ ادھر شامل ہیں نہ ادھر شامل۔ بتائیے جو فاطمہ سے گواہ مانگ رہا ہے وہ آیت تطہیر میں نہ ادھر شامل ہے نہ اپنوں کے ہاں شامل ہے، وہ مانگ کیسے سکتا ہے؟ توجہ ہے؟ تو پہلا دعویٰ کیا کیا ہے سیدہ نے؟ ملکیت کا۔ سلامت رہیے، کیا دعویٰ کیا؟ ملکیت کا۔ رد ہوا، آپ کی ملکیت نہیں۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے،
میری ملکیت نہ مانو، لیکن میرے بابا نے مجھے یہ ہبہ کیا تھا۔ ہبہ کا معنی کیا ہے؟ گفٹ، تحفہ۔ میرے باپ نے مجھے یہ تحفے کے طور پہ دیا تھا، یعنی ہبہ کیا تھا۔ سوال، آپ کے باپ نے آپ کو یہ فدق ہبہ کیا، کوئی تحریر؟ یعنی سوال دربار میں ہو رہا ہے کہ آپ کے بابا محمد نے فدق آپ کو ہبہ کیا، اس پر کوئی تحریر؟ سیدہ نے تحریر دکھائی۔ سوال، یہ تحریر آپ کے بابا نے ہی لکھی ہے اور فدق آپ کے بابا نے ہی آپ کو ہبہ کیا ہے، اس پر کوئی گواہ؟ یعنی کہ حد دیکھیے، یعنی کہ نبی کی تحریر پر بھی گواہ مانگے کہ یہ تحریر نبی نے لکھی۔ جی بہت زیادہ کرتے تھے، آگے چل کے بتاؤں گا۔ یہ تحریر آپ کے بابا نے لکھی، اس پر کوئی گواہ؟ توجہ، بی بی نے کہا میرے بیٹے اس پر گواہ ہیں، یعنی میرا حسن اس پر گواہ، میرا حسین اس پر گواہ۔ انہوں نے کہا یہ تو بچے ہیں۔ میں ابھی ثابت کروں گا کہ یہ نہ حدیث کے ماننے والے تھے نہ قرآن کے ماننے والے تھے۔ کیا کہا؟ بی بی نے کہا گواہ ہیں میرے بچے۔ انہوں نے کہا یہ تو بچے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا یہ تو بچے ہیں اور بچوں کی گواہی نہیں مانی جاتی، فوراً قرآن کی مخالفت ہو گئی، کیونکہ قرآن میں عیسیٰ کی گواہی مریم کے لیے مانی گئی ہے۔ کیا کہنے آپ؟ کیا کہنے آپ کی؟ سلامت رہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ معصوم کی گواہی اگر بچہ معصوم ہو تو مانی جاتی ہے۔ یوسف کی گواہی بھی تو بچے نے دی تھی، وہ بچہ تو معصوم بھی نہیں تھا۔ کہا نہیں مانتے، نہیں مانتے، چلتے آئیے میرے ساتھ، نہیں مانتے۔ کوئی اور گواہ؟ کہا میرا شوہر علی میرا گواہ۔ انہوں نے کہا یہ تو آپ کے شوہر ہیں، یہ تو وہی کہیں گے جو آپ کہیں گی، ہم علی کی گواہی کو بھی نہیں مانتے جہاں سے اسلام کی دیوار ٹیڑھی ہوئی۔ سمجھیے گا اس نقطے کو کہ اسلام کی دیوار میں دراڑ کہاں سے آئی، ٹیڑھا پن کہاں سے آیا، جو آج تک سیدھا نہیں ہو سکا، جس دراڑ کو آج تک فل نہیں کیا جا سکا۔ جیسے ہی انہوں نے کہا نا یہ تو شوہر ہیں، ہم علی کی گواہی نہیں مانیں گے، تو آپ مجھے بتائیے اگر آپ کسی کی اگر گواہی نہ مانیں تو اسے سچا سمجھ کے نہیں مانتے یا جھوٹا سمجھ کے؟ نہیں، سچا سمجھتے تو پھر گواہی مان لیتے۔ آپ کہتے ہیں نا یار یہ تو جھوٹا ہے، اس کی کیا گواہی ہے؟ کوئی آپ سے گواہ مانگے تو ایسا مانگتا ہے اس کو لاؤ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کو پہلے دور حکومت میں جھوٹا سمجھ کر علی کی گواہی کو رد کیا گیا۔ علی کی گواہی نہیں مانے گی؟ تھک تو نہیں گیا میرا مجمع؟ ساتھ دیجیے گا اس جملے پہ، یعنی پہلے دور حکومت میں علی کو جھوٹا مان کر علی کی گواہی کو رد کیا گیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، خیر ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ پتہ ہے پریشانی کب بنی؟ کہ جس علی کو پہلے دور حکومت میں جھوٹا مان کر اس کی گواہی رد کی گئی، اسی علی کو پھر مسلمانوں نے چوتھا بھی مان لیا۔ مانا نا؟ اب میں جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ہمیں کہا جاتا ہے سب کو مانو، آپ توہین کرتے ہیں، سب برابر ہیں، سب کو مانو۔ اللہ کرے جملہ سمجھا سکوں۔ ہاں جی، سب کو مانو، سب کی مانو، سب برابر ہیں۔ آج کے بعد اگر کوئی آپ سے کہے سب کو مانو، سب کی مانو، تو پلٹ کے جواب دیجئے گا کہ پہلے فتح کے معاملے میں بتا کہ پہلے کی مانو یا چوتھے کی۔ یعنی فتح کے معاملے میں علی کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کا حق ہے، چوتھا پہلا کہہ رہا ہے کہ حق نہیں ہے،
اب بتا کس کی مانوں، پہلے کی یا چوتھے کی؟ توجہ ہے نا، رد ہو گیا۔ اب توجہ رکھیے گا، انہوں نے کہا نہیں جی نبی نے آپ کو ہبہ بھی نہیں کیا، یہ جو تحریر آپ نے دکھائی ہے یہ جھوٹی ہے، جعلی ہے۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ملکیت نہیں مانتے نہ مانے، ہبہ نہیں مانتے نہ مانے، میں اپنے باپ کی وارث ہوں یہ تو مانتے ہو نا؟ وراثت کا دعویٰ سیدہ نے پیش کیا، میں اپنے باپ کی وارث ہوں یہ تو مانتے ہو نا؟ انہوں نے کہا نہیں آپ اپنے باپ کی وارث بھی نہیں۔ بی بی نے کہا کیسے؟ انہوں نے آگے سے سنائی حدیث جو کل تک کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے، آج وہ سہارا لے رہے ہیں حدیث کا۔ بی بی نے کہا کون سی؟ انہوں نے کہا نحنو معاشر الانبیاء لا نارث ولا نورث ترکناہم من صدقہ، کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ جھوٹی حدیث ہے، غلط حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ لیکن حدیث کو یاد رکھیے گا، 3 منٹ کے بعد یہ حدیث کام آئے گی۔ کیا؟ بی بی نے کہا کہ میں وارث ہوں، آگے سے حدیث سنائی گئی کہ آپ کے بابا نے تو کہا تھا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس لیے آپ اپنے باپ کی وارث بھی نہیں۔ اب بی بی نے یہ حدیث کیا ہے؟ غلط، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، لیکن بہت سے لوگ اس حدیث کو آج بھی مانتے ہیں۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا، یہ غلط حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، وضع حدیث ہے، کھڑی ہوئی حدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جب وراثت کا دعویٰ رد ہوا تو اب بی بی نے وراثت کے دعوے پہ دیا خطبہ۔ جو بی بی نے خطبہ دیا وہ میں یہاں سے بیان نہیں کر سکتا، اگر آپ نے سننا ہو تو مجلس کے بعد سن لیجئے گا مجھ سے، لیکن میں اس کا تھوڑا سا ترجمہ کروں۔ بی بی نے کہا تو وراثت کا انکار کر کے اللہ کی قرآن کی آیت کو جھٹلا رہا ہے، تو کہتا ہے کہ نبی نے کہا کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اور یہ بات کر کے تو قرآن کی آیات کو جھٹلا رہا ہے، جبکہ قرآن میں تو ہے کہ اللہ نے سلمان کو داؤد کا وارث بنایا ہے۔ سلمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا فیصلہ ہو گیا کہ نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے۔ اسی طریقے سے چلتے 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 بی بی نے لمبا خطبہ دیا، اور آخر پہ جا کے بی بی نے کہا جا آج تخت تیرے پاس ہے، دن تیرے چل رہے ہیں، تلقق یوم حشرک، جا۔ فاطمہ کہہ رہی ہے اب فاطمہ تجھ سے قیامت کے دن ملاقات کرے گی۔ توجہ، فاطمہ تم سے قیامت کے دن کرے گی ملاقات، اور اس دن فیصلہ کرنے والے ہوگا اللہ، اور اس سے بڑا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ اور اے حاکم یاد رکھ، اس دن باطل پہ ڈٹنے والوں کو شرمندگی بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اچھا یہاں پہ سن لیجئے، بی بی نے فیصلہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حاکم نے فدق نہیں دیا، نہ حاکم نے فیصلہ کیا، نہ ذہنیت بدلیے، فیصلہ حاکم نے نہیں کیا، فیصلہ بی بی نے کیا کہ اب فدق کا فیصلہ کرے گا خدا قیامت کے دن۔ اب یہ ان لوگوں کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کا جواب بھی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ علی نے فدق لیا کیوں نہیں۔ اب سمجھ آئی؟ فاطمہ فیصلہ کر کے گئی تھی کہ اب فدق کا فیصلہ دنیا والے نہیں کریں گے، قیامت کے دن کون کرے گا؟ خدا کرے گا۔ تو جناب سیدہ کا دعویٰ وراثت کیا کہہ کے رد کیا گیا؟ نحنو معاشر الانبیاء، کہ ہم گروہ انبیاء، تھک گیا میرا مجمع، جملہ سماعت فرمائے، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ جھوٹی، ہم نہیں مانتے، لیکن کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں۔ جو اس حدیث کو مانتے ہیں وہ بھی بروز قیامت آئیں گے،
آپ بھی بروز قیامت آئیں گے، ان کی حالت کو دیکھ کے آپ کو مزہ بہت آئے گا۔ توجہ رکھیں، ان کی حالت کو دیکھ کے آپ کو مزہ بہت آئے گا۔ کیا مزہ آئے گا؟ کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ تَقِيًّا مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اس آیت کا کوئی لفظ اوپر نیچے ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم جنت کا وارث متقی کو بنائیں گے۔ جنت کا وارث کون؟ کمال یہ نہیں کہ اللہ نے جنت کا وارث بنایا ہے متقی کو، کمال یہ نہیں، کمال یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ جنت بھی ہم وراثت میں دیں گے۔ آپ خاموش بیٹھے، میں نے جملہ پڑھ دیا، یعنی اللہ نے قرآن میں کہا کہ جنت کا وارث متقی، اور پھر اعلان کیا کہ جنت بھی ملے گی وراثت میں۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ اس حدیث کو ماننے والے جب میدان قیامت میں رسول خدا کے پاس جائیں گے اور رسول کا دامن پکڑ کے کہیں گے یا رسول اللہ جنت دے، یا رسول اللہ جنت دے، نبی ان سے دامن چھڑا کے کہیں گے اے مسلمانوں کیسی جنت، ہم گروہ انبیاء ہیں، اور گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، اور جنت ملتی ہے وراثت میں۔ جنت ملتی ہے وراثت میں، ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، جنت ان سے مانگو جو جنت کے وارث ہیں۔ یاد رکھیے گا، حق کے زہرہ کھانے والوں پہ ڈر کے کیوں کرتے ہو؟ ہاں جی، سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو سیدہ کا حق کھانے والے پہ لعنت کرتا ہے اسے بھی کسی کا حق نہ کھانے کی توفیق عطا فرما۔ توجہ ہے نا؟ یاد رکھیے گا، دنیا میں جس کو بھی اللہ نے عزت دی ہے فاطمہ کی وجہ سے دی ہے، دنیا میں اللہ نے جس پہ بھی لعنت کی ہے، میں مقدمہ مکمل کرنے جا رہا ہوں، جناب فاطمہ کی وجہ سے کی ہے۔ مباہلہ نہیں یاد آپ کو؟ مباہلہ یاد ہے نا؟ جسے یاد ہے وہ تو بولے۔ مباہلے میں کون گئے؟ نبی گئے، علی گئے، حسنین گئے، سیدہ گئی۔ رہبانی جین نے ان پنجتن کے نور کو آتا دیکھ کے کیا کہا کہ آج وہ آ رہی ہے جو پہاڑ کو حکم کرے، پہاڑ اپنا رستہ چھوڑ دے، اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ نبی کو بھی جانتے تھے، کیونکہ نبی سے ہی مناظرہ آ کے کرتے تھے، اور ہمارا عقیدہ جہاں نبی ہے وہاں علی ہے، وہ علی سے بھی واقف تھے، اور جہاں علی ہو وہاں حسنین ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عیسائی پادری تھے یہ نبی کو بھی جانتے تھے، علی کو بھی جانتے تھے، حسنین سے بھی واقف تھے۔ آج نیا کیا تھا؟ اکیلی سیدہ، یہ کہہ کے وہ سیدہ کے رستے سے ہٹ گئے کہ یہ بڑی طاہر بی بی ہے۔ اب مجھے بتائیے، دنیا کی کسی مجلس میں، دنیا کی کسی مسجد میں، دنیا کی کسی محفل میں عیسائیوں پہ لعنت ہوتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کی تھی سیدہ کی عزت۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا کی ہر مسجد، مجلس، محفل میں عیسائیوں پہ لعنت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ عیسائی سیدہ کے رستے سے ہٹ گئے تھے، تو اللہ نے قانون بنا دیا کہ اے دنیا والوں، فاطمہ کے سامنے سے ہٹنے والا لعنتی نہیں ہے، فاطمہ کے سامنے ڈٹنے والا۔ جو فاطمہ کے سامنے ڈٹ جائے وہ لعنتی، جو فاطمہ کے حق کو تسلیم نہ کرے وہ لعنتی، جو سیدہ پہ جھوٹا ہونے کا الزام لگائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ لعنتی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اکلوتا گھر ہے فاطمہ کا کہ جس کے گھر کی برابری نبی کے گھر بھی نہیں کر سکتے۔ میں دلیل دوں گا، اگر دلیل پسند آئے تو ساتھ دیجئے گا۔ یعنی کہ یہ گھر فاطمہ کا انبیاء کے گھروں سے بھی بلند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے انبیاء کے گھروں میں مومن بھی دیکھے ہیں، بہکے ہوئے بھی دیکھے ہیں، جو چپ ہیں
انہیں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ہم نے انبیاء کے گھروں میں مومن بھی دیکھے، بہکے ہوئے بھی دیکھے. کہیں بیوی بہک گئی، کہیں بیٹا بہک گیا. ایسے ہی ہے نا. یعنی ہم نے انبیاء کے گھروں میں مومن بھی دیکھے، بہکے ہوئے بھی دیکھے. یعنی ہم نے آدم کا گھر دیکھا، ہمیں اچھے بھی ملے ہمیں برے بھی ملے. ہم نے نوح کا گھر دیکھا، ہمیں اچھے بھی ملے ہمیں برے بھی ملے. ہم نے ابراہیم کا گھر دیکھا، ہمیں اچھے بھی ملے ہمیں برے بھی ملے. ہم نے موسیٰ و عیسیٰ کا گھر دیکھا، ہمیں اچھے بھی ملے ہمیں برے بھی ملے. حد یہ ہے کہ ہم نے محمد کا گھر دیکھا، ہمیں اچھے بھی ملے ہمیں برے بھی ملے. ہمیں قاتل بھی ملے، ہمیں مقتول بھی ملے، ہمیں ظالم بھی ملے، ہمیں مظلوم بھی ملے، ہمیں لعنتی بھی ملے، ہمیں رضی اللہ بھی ملے. لیکن واحد گھر ہے فاطمہ کا کہ جس کے گھر سے ہمیں جو ملا جنت کا سردار. ہمیں جو ملا، نبی بھی جنت کے سردار، علی بھی جنت کے سردار. اب میں یہاں پہ رک کے جملہ کہوں، مباہلہ میں کتنے گئے تھے؟ آیا مباہلہ پڑھئے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میدان مباہلہ میں نبی کو کتنی چیزوں کی ضرورت تھی؟ 3. بولیے گا کتنی چیزوں کی؟ 3. ابناءنا و ابناءکم، نساءنا و نساءکم، انفسنا و انفسکم. یعنی کہ میدان مباہلہ میں نبی کو ضرورت تھی 3 چیزوں کی: ابناءنا، نساءنا، انفسنا. نبی کے 11 گھر اپنے تھے مدینہ میں. 11 شادیاں ہیں تو نبی کے جڑے چپوں میں کرائی ہیں، نبی نے خود کی ہیں نا. تو بولیے نا جی 11 یا 13. ٹھیک ہے جی، 11 یا 13 کی روایت ہے. ٹھیک ہے جی، زیادہ 13 نہیں، 18 والی ہوگی، میں نے نہیں پڑھی. سمجھو ہے نا، 11 یا 13 زیادہ مشہور ہے 11. تو 11 گھر، چلو چھوٹا ہی کر لو، 11 ہی کر لو. تو 11 گھر ہیں نبی کے اپنے، ہزاروں گھر ہیں صحابہ کے. خدا کی قسم ہے نبی کو نہ اپنے گھر سے کوئی ملا، نہ صحابہ کے گھر سے کوئی ملا. ابناءنا بھی فاطمہ کے گھر میں، نساءنا بھی فاطمہ کے گھر میں، انفسنا بھی فاطمہ کے. سلامت رہیے، چلتے آئیے. میں کہوں یا رسول اللہ 11 اپنے ہیں، نہ اپنے گھر سے کوئی ملا، نہ صحابہ کے گھر سے کوئی ملا. ابناءنا بھی فاطمہ کے گھر میں، نساءنا بھی فاطمہ کے گھر میں، انفسنا بھی فاطمہ کے گھر میں. یعنی فاطمہ بھی فاطمہ کے گھر میں، علی بھی فاطمہ کے گھر میں، حسنین بھی فاطمہ کے گھر میں. تو یا رسول اللہ باقیوں کو بھی لے جائیے. ہاں میں بتا رہا ہوں، توجہ رکھیں، بڑی تیاری. میں نے کہا یا رسول اللہ باقیوں کو بھی لے جائیے، کیونکہ باقی اس وقت تک گھروں سے نکلتے نہیں تھے جب تک انہیں یقین نہ ہو جاتا تھا کہ علی بھی جا رہا ہے. جب انہیں یقین ہو جاتا، سلامت رہے، جب انہیں یقین ہو جاتا کہ علی بھی جا رہے ہیں، وہ پھر کہتے یا رسول اللہ اسی بھی حاضر. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لڑنا تو اسی نے ہے، ہم نے تو مال غنیمت ہی اکٹھا کرنا ہے نا. توجہ ہے نا. میں نے کہا یا رسول اللہ آج تو علی بھی جا رہے ہیں، اور میدان مباہلہ میں نہ تلوار چلانی ہے، نہ نیزہ، نہ گھوڑا، نہ لڑنا ہے، زبانی جنگ ہے. اور ان سے بڑا کوئی زبان دراز بھی کوئی نہیں. لے جائیے، زبانی جنگ ہے، علی بھی ساتھ ہیں. نبی نے کہا امجد نقوی میری مجبوری ہے، میں ان میں سے کسی کو بھی ساتھ اپنے نہیں لے جا سکتا. میں نے کہا یا رسول اللہ مجبوری کیا ہے؟ نبی نے کہا امجد نقوی میرا قافلہ دیکھ اور میری مجبوری سمجھ. میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے قافلہ دیکھ لیا، قافلے میں آپ ہیں، علی ہیں، سیدہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، مجھے آپ کی مجبوری سمجھ نہیں آ رہی. تو آواز رسالت آئی امجد نقوی میں پورے مدینہ میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ اس لیے نہیں لے جا سکتا کیونکہ دیکھ میری مجبوری اور میری مجبوری کو سمجھ. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی مجبوری کیا ہے؟ نبی نے کہا اے امجد نقوی میری مجبوری یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں
نبیوں کا سردار علی جا رہا ہے، ولیوں کا سردار فاطمہ جا رہی ہے، عورتوں کی سردار حسنین جا رہے ہیں، جنتیوں کے سردار امجد نقوی میدان مباہلہ میں اللہ نے سرداروں کو بلایا ہے، غلاموں کو نہیں بلایا۔ سردار آئیں، غلام زادے نہ آئیں۔ بس آخری جملہ، اس کے تھکتا نہیں گیا میرا بچہ۔ ہاں جی، اللہ نے میدان مباہلہ میں سرداروں کو بلایا ہے، غلاموں کو نہیں بلایا۔ پھر آپ نے کبھی سنا حدیث کس سچے سرداروں کو بلایا، جن کو اللہ نے سردار بنایا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جن کو، چلیں جملہ کہہ دوں ایک، میرا جملہ نہیں، ثواب پہنچے علامہ طالب حسین جوہری صاحب کو۔ وہ کہتے تھے کہ ان سچوں میں سے ایک سچا وہ بھی تھا کہ جس کی آنکھ عین اللہ تھی، جس کی زبان لسان اللہ تھی، جس کا چہرہ وجہ اللہ تھا، جس کا ہاتھ ید اللہ تھا، جڑے ہون بھی چپ ہو تو تسی چپ بھی رہو۔ کیا؟ یعنی ان سرداروں میں سے ایک سردار وہ تھا کہ جس کی آنکھ عین اللہ، زبان لسان اللہ، ہاتھ ید اللہ، چہرہ وجہ اللہ، یعنی اللہ کی آنکھ علی، اللہ کا ہاتھ علی، اللہ کی زبان علی، اللہ کا چہرہ علی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ سارا علی تو اللہ لے گیا، آپ کے حصے پہ کیا آیا؟ آواز نبوت آئی، امجد نقوی بتا تو صحیح کیا علی سے اللہ لے گیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ عین اللہ بھی علی ہے، وجہ اللہ بھی علی ہے، لسان اللہ بھی علی ہے، ید اللہ بھی علی ہے، اللہ کی آنکھ بھی علی، اللہ کا ہاتھ بھی علی، اللہ کی زبان بھی علی، اللہ کا چہرہ بھی علی، سارا علی تو اللہ لے گیا، آپ کے حصے پہ کیا آیا؟ آواز نبوت آئی، امجد نقوی چپ کر جا، لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، محبوں کا محبی یا علی، عدووں کا عدوی یا علی، علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا محب میرا محب ہے، علی کا دشمن میرا دشمن ہے۔ اب پتہ چلا آدھا علی اللہ لے گیا، آدھا علی محمد لے گئے۔ اب اگر علی کا انکار کرو گے آدھی لعنت اللہ کی طرف سے آئے گی، آدھی لعنت محمد۔ کیجئے انکار، سلامت رہی، کیجئے انکار، کیجئے انکار علی کا، فوراً آئے گی اللہ کی طرف سے بھی لعنت، محمد کی طرف سے بھی لعنت، کیونکہ علی کے پاس اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں، یا علی کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے، یا علی کے پاس نبی کا دیا ہوا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب توجہ رکھیے گا، جو میں نقطہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، چادر کے نیچے قبلہ، ایک فاطمہ ہے، ایک فاطمہ کے بابا ہیں، ایک فاطمہ کے شوہر ہیں، دو فاطمہ کے بیٹے ہیں، یعنی نبوت کا تعارف بھی فاطمہ سے، ولایت کا تعارف بھی فاطمہ سے، عصمت کا تعارف بھی فاطمہ سے، رسالت کا تعارف بھی فاطمہ سے، امامت کا تعارف خدا کی قسم ہے جو رسالت و نبوت و عصمت و ولایت و امامت کا تعارف ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اچھا اب سوال، بات میں نہیں کرنے جا رہا ہوں، اگر آج کے سے پہلے سنی ہو تو چپ رہیے گا، اگر نہ سنی ہو تو جو حق بنے مجھے دیجئے گا، کہ فاطمہ سے ہی تعارف کیوں کروایا؟ فاطمہ سے ہی تعارف کیوں؟ نبی سے کیوں نہیں؟ علی سے کیوں نہیں؟ حسنین سے کیوں نہیں؟ آیت اللہ خمینی اس ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا کی تفسیر کرتے ہوئے جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں فاطمہ سے تعارف اس لیے کروایا گیا کیونکہ چادر کے نیچے کچھ رشتے تھے مباشر، کچھ رشتے تھے غیر مباشر۔ آسان کروں، یعنی کچھ رشتے تھے بالواسطہ، کچھ رشتے تھے بلا واسطہ۔ ابھی بھی سمجھ نہیں ہے، اور آسان کروں، یعنی اس چادر کے نیچے کچھ رشتے تھے ڈائریکٹ، کچھ رشتے تھے انڈائریکٹ۔ ایسے ہی نا، چادر کے نیچے کچھ رشتے تھے ڈائریکٹ، کچھ رشتے تھے انڈائریکٹ، یعنی محمد کا رشتہ فاطمہ سے ڈائریکٹ،
یعنی باپ کا رشتہ بیٹی سے ڈائریکٹ، باپ کا رشتہ داماد سے انڈائریکٹ، باپ کا رشتہ نواسوں سے انڈائریکٹ، شوہر کا رشتہ بیوی سے، اگر یہ بھی انڈائریکٹ ہے تو بچی کے رشتہ، ہاں جی اگر یہ بھی انڈائریکٹ ہے، ہاں جی توجہ ہے نا، تو شوہر کا رشتہ بیوی سے ڈائریکٹ، باپ کا رشتہ بیٹوں سے ڈائریکٹ، نواسوں کا رشتہ یعنی کہ بیٹوں کا رشتہ ماں سے ڈائریکٹ، باپ سے ڈائریکٹ، نانا سے انڈائریکٹ۔ یعنی اس چادر کے نیچے کچھ رشتے تھے ڈائریکٹ، کچھ رشتے تھے انڈائریکٹ۔ یعنی محمد کا رشتہ فاطمہ سے ڈائریکٹ، علی سے انڈائریکٹ، حسنین سے انڈائریکٹ، علی کا رشتہ فاطمہ سے ڈائریکٹ، حسنین سے ڈائریکٹ کیونکہ باپ ہے، نبی سے انڈائریکٹ، جناب فاطمہ توجہ رکھے گا، جناب حسنین کا رشتہ علی سے ڈائریکٹ، فاطمہ سے ڈائریکٹ، نبی سے انڈائریکٹ۔ خدا کی قسم ہے اس چادر کے نیچے اکیلی فاطمہ ہے جس کا رشتہ نبی سے بھی ڈائریکٹ ہے، علی سے بھی ڈائریکٹ ہے، حسنین سے بھی ڈائریکٹ۔ کیا کہنے آپ کے؟ فاطمہ کا رشتہ نبی سے بھی ڈائریکٹ، علی سے بھی ڈائریکٹ، حسنین سے بھی ڈائریکٹ۔ ایسی کوئی بیوی ملے گی آپ کو کہ جو نبوت سے بھی بغیر فاصلے کے متصل ہو، امامت سے بھی متصل ہو، ولایت سے بھی متصل ہو؟ اب ایک پیغام اور دو جملے غربت کے۔ نبی دنیا سے چلے گئے، کبھی بھی میں ابھی کرتا ہوں اس جملے میں کروں گا۔ فاطمہ تو زہرا کہتے کسے ہیں؟ یاد رکھیے گا، میرا عقیدہ ہے فاطمہ کے معاملے میں تقیہ جائز نہیں۔ آپ کہیں اگر میں فاطمہ کے دشمن پہ لعنت کروں گا تو میرے دوست ناراض ہو جائیں، فاطمہ راضی ہو، فاطمہ راضی ہو، سلامت رہیے۔ بتا رہا ہوں 14 معصومین میں سے ایک معصوم جن کا نام ہے جعفر صادق، بڑی مشہور روایت ہے۔ ایک راوی آیا کہنے لگا اے مولا کیا آپ کی جدہ کے قاتل اور دشمن پہ لعنت کرنی چاہیے؟ امام نے کہا لعنت تو دور کی بات ہے، اگر کوئی ہماری جدہ کے قاتل پہ لعنت کرے اور لعنت کرنے کے بعد سوچے کہ کرنی تھی یا نہیں، پھر ہم 14 اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ جو فاطمہ کے دشمن پہ لعنت کرنے کے بعد لعنت بھی کرے پھر سوچے، پھر 14 اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ پھر امام کے پاس ایک آدمی آیا اور اب امام کہنے لگے جناب صادق علیہ السلام یہ جو دائیں کندھے والا فرشتہ ہے یہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا برائیاں لکھتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جب یہ کچھ لکھتا ہے تو یہ فری ہوتا ہے، جب یہ کچھ لکھتا ہے تو یہ فری ہوتا ہے۔ ایک سائل کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا اے امام کوئی ایسا عمل بھی ہے، کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ دونوں مصروف ہوں؟ امام نے کہا ہے۔ سائل نے کہا کون سا؟ کہا میری دادی کے قاتل پہ لعنت کر، یہ تیری نیکیاں لکھنا شروع کر دے گا، یہ تیرے گناہ مٹانا شروع کر دے گا۔ کبھی کمپرومائز۔ اجی جو میں نے بات کرنی ہے وہ تو آگے ہے، بہار الانوار کی روایت ہے، خدا کی قسم ہے سیدہ کے دشمن سے کوئی سلو نہیں، سیدہ کے دشمن کے متعلق کوئی نرم گوشہ نہیں، ذرا برابر بھی گنجائش آپ کے ایمان کو ختم کر دے گی اگر آپ کے دل میں پیدا ہو گئی سیدہ کے دشمن کے متعلق۔ کیسے؟ توجہ، بہار الانوار ملا باقر مجسی وہ روایت کرتے ہیں نبی دنیا سے چلے گئے، علی نبی کو دے رہے ہیں غسل، یا دوران غسل نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اٹھ کے بیٹھنے کے بعد علی کو کہتے ہیں اے علی غسل چھوڑ، مجھ سے میری بیٹی فاطمہ کے فضائل سن۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ تک بات پہنچ جائے۔
مجھ سے میری بیٹی فاطمہ کے فضائل سنیے گا توجہ، اور اس روایت کو پوری مجلس بھول جائیے گا، اس روایت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے گا اور اپنی زندگی کے ہر لمحے میں سے یاد رکھیے گا، اور اس روایت کو اپنے بچوں کو بھی حفظ کروائیے گا۔ علی نے کہا یا نبی اللہ مجھے سیدہ کے فضائل سنائیے۔ نبی کہتے ہیں اے علی، جب قیامت کے میدان میں اللہ عدالت کی کرسی لگائے گا تو اللہ مجھے خطاب کر کے کہے گا اے محمد آج مجھ اللہ سے تو کوئی ایک بات منوا لے، مجھ اللہ سے ایک بات منوا لے، تو نے جو میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے زیادہ نہیں، صرف ایک بات مجھ اللہ سے تو منوا لے۔ مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر؟ نبی فرماتے ہیں میں پھر تکرار کروں گا یا اللہ کوئی بھی منوا لوں؟ اللہ کہے گا اے محمد جو چاہے منوا، لیکن منوا ایک۔ علی نے کہا یا رسول اللہ پھر؟ نبی نے کہا میں تیسری مرتبہ پھر تکرار کر کے اللہ سے پوچھوں گا یا اللہ پکی بات ہے میں کوئی ایک بات آپ سے، توجہ ہے، میں کوئی ایک بات آپ سے منوا لوں، آپ میری وہ ایک بات مان لیں گے؟ تو اللہ تیسری مرتبہ تکرار کر کے کہے گا اے محمد میں اللہ حکم دے رہا ہوں کہ مجھے اللہ سے آج کوئی ایک بات جو تیری مرضی ہو، تیرا دل چاہے مجھ سے منوا لے۔ تو علی نے کہا یا رسول اللہ پھر؟ نبی فرماتا ہے اے علی پھر میں کہوں گا کہ اے اللہ زہرا کے دشمنوں میں سے کسی ایک کو معاف کر دے، یعنی سب کو نہیں، میں اللہ کو کہوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی ایک منوا، تو اس ایک بات کو منوانے کے لیے میں کہوں گا کہ اے اللہ زہرا کے دشمنوں میں سے سب کو نہیں کسی ایک کو معاف کر دے، تو اللہ مجھ محمد کی بھی نہیں مانے گا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ یعنی جو اللہ کہہ رہا ہے منوا، محمد کو حکم دے رہا ہے، پھر وہ محمد سارے دشمنان کو نہیں صرف ایک کو بخشوانے کی بات کریں گے، تو نبی کہہ رہا ہے اللہ میری بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدہ ہیں حجاب اللہ، سیدہ ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، سیدہ ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سیدہ ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اب باتوں میں سے ایک تو بات آ جاتی ہے، اگر آپ تھک نہیں گئے تو بات کر دوں، اس کی وجہ آپ کو بیان کروں۔ سیدہ اس بڑی خاتون کا نام ہے کہ جس کے ایک بیٹے کا نام ہے حسین، ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ حسین۔ آپ کو حسین کی عظمت سے پتہ چل جائے گا کہ سیدہ کیا ہیں۔ جوان بیٹھے ہیں میرے سامنے، ہر ایک کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے نا، ٹچ موبائل، 4G تو ہر ایک کے پاس ہے، آج تو 4G کے علاوہ زندگی کوئی نہیں۔ آپ میری بات کی تصدیق کیجئے گا، توجہ، گوگل پہ جائیے، گوگل پہ جا کے لکھیے 10 ذی الحج @ مکہ، کلک، جواب آئے گا 30 لاکھ حاجی۔ پھر پیچھے جائیے، پھر گوگل پہ لکھیے 20 سفر @ کربلا، کلک، جواب آئے گا 7 کروڑ ماتمی۔ جو ماتمی ہیں وہ تو ساتھ دیں، یعنی 10 ذی الحج مکہ کے اندر 30 لاکھ حاجی، 20 سفر کربلا کے اندر 7 کروڑ ماتمی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جو 30 لاکھ تھے وہ 73 فرقہ، جو 7 کروڑ تھے وہ ایک ماتمی فرقہ نہیں۔ توجہ، سردی تھوڑا سا ختم کیجئے اور اپنی چادروں سے تائید کے ہاتھ نکالیے، یعنی 10 ذی الحج مکہ کے اندر 30 لاکھ حاجی، 20 سفر کربلا کے اندر 7 کروڑ ماتمی، جو 30 لاکھ ہیں وہ 73 فرقہ، جو 7 کروڑ ہیں وہ ایک ماتمی فرقہ، جو 30 لاکھ ہیں انہوں نے کھانا خرید کے کھایا، جو 7 کروڑ ہیں ان کو
اکیلے حسین نے کھلایا یا نہیں کھلایا؟ خدا کی قسم ہے، نہ کوئی پیاسا آیا، نہ کوئی بھوکا آیا، نہ کوئی بے لباس آیا۔ ایسے ہی آگے چلیے، 2019 کا آن دی فرنٹ پروگرام کامران شاہد کا، دنیا نیوز والے کا، اٹھا کے دیکھیے۔ وہ گیا تھا 40 پہ کربلا میں، کتنی بڑی مخدومہ ہے سیدہ، توجہ رکھیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے حرم کے اوپر کھڑے ہو کے اس نے متولی حرم سے سوال کیا کہ اس سال کتنے زائرین ہیں؟ تو اس نے کہا جو ہم نے رجسٹرڈ کیے ہیں وہ ہیں 6 کروڑ۔ توجہ، جو ہم نے رجسٹرڈ کیے ہیں، لکھے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 6 کروڑ۔ اب مجھے یہ بتائیے، کربلا میں 6 کروڑ تو آ نہیں سکتے۔ اب یہ امام برگاہ ہے نا، یہ جو بلڈنگ ہے، اس میں کہوں 20,000 بندہ ہے تو نہیں آ سکتا، جھوٹ ہے نا؟ آ سکتا ہے لیکن اس جگہ پہ نہیں۔ ہائے حسین ابن علی، جملہ سنیے گا، یعنی کہ اس بلڈنگ میں کہوں کہ 2,000 بندہ ہے، نہیں آ سکتا، جھوٹ ہے۔ باہر ہو تو ٹھیک ہے، بلڈنگ کے اندر نہیں آ سکتا، گنجائش ہی نہیں۔ تو کامران شاہد نے کہا کہ 6 کروڑ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں ہیں، کربلا میں کتنے لوگوں کی بیک وقت پوری کربلا میں جمع ہونے کی کیپیسٹی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ کربلا میں 60 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ 60 لاکھ سے زیادہ کربلا کی زمین پر لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو کامران شاہد نے کہا پھر آپ 6 کروڑ کیسے جمع کر کے بیٹھے ہیں؟ انہوں نے 2 جواب دیے، توجہ رکھیے گا۔ ایک جواب تو انہوں نے یہ دیا کہ جس کے یہ زائر ہے نا اس کا نام ہے حسین، وہ جس کا بیٹا ہے نا اس کا نام ہے ابو تراب، یعنی علی ہے مٹی کا باپ، اور علی جتنی چاہے اپنے بیٹے کے زائرین کے لیے زمین کو پھیلا دے۔ ایسے ہی ہے۔ پھر سنیے دوسری وجہ کمال کی اور روحانی بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے مراجعین کہتے ہیں کہ جب زائر حسین زمین کربلا میں داخل ہوتا ہے تو اللہ زائر حسین کے بدن کو روح میں تبدیل کر دیتا ہے۔ روح تو جگہ گھیرتی ہی نہیں، بات نہیں پہنچی میرا خیال آپ تک، یعنی کہ بدن جگہ گھیرتا ہے، روح تو جگہ گھیرتی ہی نہیں۔ اب توجہ رکھے گا، آپ کے سوال کا جواب دینے جا رہا ہوں کہ سیدہ کیوں سیدہ ہیں، فاطمہ کیوں فاطمہ ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے، آپ 6 کروڑ نہ کریں، 7 کروڑ نہ کریں، آپ 4 کروڑ ہی کریں۔ ان 4 کروڑ لوگوں کے لیے آٹا آیا کہاں سے؟ ان 4 کروڑ لوگوں کے لیے روٹیاں پکائی کس نے؟ علامہ عابد بالگرامی، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ 4 کروڑ روٹیوں کا آٹا کہاں سے آیا؟ یہ 4 کروڑ روٹیاں بنائی کس نے، پکائی کس نے؟ تو عابد بالگرامی فرماتے ہیں 4 کروڑ روٹیاں بنانا یہ انسانوں کے بس کا کام ہی نہیں۔ تو میں نے پوچھا پھر کس کا کام ہے؟ تو عابد بالگرامی نے کہا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو فرشتے در زارا سے روٹیاں لے کے گئے تھے اب حسین کے زائروں کو پکا پکا کے کھلا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ جو مسکین تھے، وہ جو یتیم تھے، وہ جو اسیر تھے، جو کہ فرشتے تھے، جو در زہرا سے روٹیاں لے کے گئے تھے، اب حسین کے بیٹے کے زائروں کو روٹیاں پکا پکا کے کھلا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ جیتے رہیے، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے، محمد سبتین خان کی توفیقات خیر میں اضافے فرمائے۔ جو حاجات لے کے آپ بارگاہ سیدہ میں آئے ہیں، اللہ آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مصائب سے پہلے بانی کا ایک فرمائش تھی کہ اللہ اور غیر اللہ میں ایک فرق ایک جملہ تھا، اللہ اور غیر اللہ۔ اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ غیر اللہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ
ہی معبود ہے، اللہ ہی مسجود ہے۔ توجہ ہے نا؟ امیر المومنین کا ایک فرمان ہے، انت المالک و انا المملوک، انت الرازق و انا المرزوق۔ وہ خالق ہے، میں مخلوق، وہ مالک ہے، میں مملوک، وہ رازق ہے، میں مرزوق، وہ ساجد ہے، میں مسجود۔ جس کی عبادت کی جائے وہ ہے اللہ، اور جس کی عبادت کرنا شرک ہو وہ ہے غیر اللہ۔ فرق رکھیے، کیونکہ اسی توحید کو سلامت رہیے، اسی توحید کو بچانے کے لیے آپ سیدہ کا خطبہ پڑھیں۔ میں نے اس میں سے جملے پڑھے ہی نہیں۔ پہلا جو حصہ ہے اس میں ہے ہی اللہ کی حمد، کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہیں صراط مستقیم دکھانے کے لیے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہیں جنت میں پہنچانے کے لیے۔ اللہ جس کو سجدہ جائز ہو، جس کی عبادت جائز ہو، جس کی خلاقیت کو تسلیم کیا جائے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ آدم سے لے کے خاتم تک، علی سے لے کے سرکار حجت تک، سرکار حجت سے لے کے قیامت تک سب غیر اللہ ہیں۔ لیکن پھر اس میں درجے ہیں، پھر مخلوقات میں بھی درجے ہیں۔ انبیاء کا درجہ الگ، آئمہ کا درجہ الگ۔ تو عزیزان محترم، شرک سے بھی بچیے، اللہ کا سجدہ بھی کیجئے، کیونکہ اللہ کو بچانے کے لیے، اللہ کے قرآن کو بچانے کے لیے، اللہ کے نظام کو بچانے کے لیے جناب فاطمہ نے بڑا خراج دیا ہے، بڑا خراج دیا ہے۔ سر زخمی، سینہ زخمی، پہلو زخمی، ہاتھ زخمی نبی کی بیٹی کا۔ شہادت میں نے پوری نہیں پڑھنی، میں نے وہ جملے پڑھنے ہیں جو شہادت سے علاوہ ہیں۔ 28 کو رسول دنیا سے گئے، 2 ربیع الاول کو جناب سیدہ کا دروازہ جلا دیا گیا، 3 دن بعد دروازہ کھلتا تھا مسجد نبوی میں۔ جب ہر ایک کا دروازہ بند کروایا نا اللہ نے سوائے علی کے، اسی دروازے کو جلایا گیا۔ دن زیادہ نہیں گزرے، 2 ربیع الاول کو آگ اور لکڑیاں لے کے در سیدہ پہ پہنچ گئے۔ اب جب کہا نا کہ علی باہر نکلو، میں نے یہ جملہ نہیں پڑھنا تھا لیکن میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ علی جب گئے نا دروازے کی طرف تو جناب سیدہ نے علی کا رستہ روکا، اور رستہ روک کے جناب سیدہ نے کہا اے علی تجھے میرے حق کا واسطہ، آپ نے دروازے پہ نہیں جانا، دروازے پہ میں جاؤں گی، ہو سکتا ہے کہ انہیں ہوش آ جائے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ اب نبی کی بیٹی گئی دروازے پہ، باہر سے آواز آئی ابو الحسن کو نکالو۔ جناب سیدہ نے کہا میں ابو الحسن کو باہر آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ تو باہر سے آواز آئی اگر علی باہر نہ آئے تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ آپ نے خاموشی سے سن لیا، جملہ اتنا آسان نہیں۔ جناب سیدہ کا سینہ چیرا اس جملے نے، اور رو کے سیدہ نے کہا اے مسلمانوں، تم اس گھر کو جلاؤ گے جس گھر کے اندر میرا حسن اور حسین رہتا ہے؟ ماں کو اپنے بیٹوں سے بہت پیار ہوتا ہے، بس اتنا جملہ کہنا تھا۔ یا ایک ظالم نے دوسرے ظالم کو کہا آگ اور لکڑیاں لاؤ، آگ اور لکڑیاں لائی گئی، دروازے کو جلایا گیا۔ صادق امام کہتے ہیں ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری، جلتا ہوا دروازہ نبی کی بیٹی کے پہلو پہ گرا، اوپر جلتا ہوا دروازہ، نیچے نبی کی بیٹی۔ صادق امام کہتے ہیں وہ دروازہ صرف آگ سے نہیں جل رہا تھا بلکہ اس میں تھا لوہے کا ایک کیل، وہ سیدہ کے پہلو میں پیوست ہو گیا۔ تو سیدہ نے
شہید اجرکم اللہ. چلتے آئیے 2-4 منزلیں آگے بڑھائیے. امام حسن سے کسی نے پوچھا اے مولا حسن آپ پہ کب سب سے زیادہ مصیبت آئی؟ امام حسن نے رو کے کہا کہ ہم پہ سب سے زیادہ مصیبت اس وقت آئی تھی کہ جب ایک طرف ماں زخمی تھی, دوسری طرف باپ کی گردن میں رسی تھی. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماں کی مدد کرے یا بابا کی. اجرکم اللہ. میں نے ایک روایت سنی ہے نصیر حیدر قمی صاحب سے. وہ کہتے ہیں کہ ایران کے اندر ایک عالم دین روایت پڑھ رہے تھے. روایت کیا ہے کہ میرا سلام ہو نبی کی اس بیٹی پر جو نبی کے جانے کے بعد دونوں آنکھوں سے رویا کرتی تھی. یا ایک عالم دین نے سر سے امامہ اتار کے کہا کہ روایت صحیح پڑھ. پڑھنے والے نے کہا میں نے تو صحیح پڑھی ہے کہ سلام اس بی بی پہ جو نبی کے جانے کے بعد دونوں آنکھوں سے آنسو بہاتی تھی. عالم دین نے ماتھا پیٹ کے کہا ایسے پڑھ سلام اس بی بی پر جو نبی کے جانے کے بعد دونوں آنکھوں سے نہیں ایک آنکھ سے آنسو بہایا کرتی. میرا خیال ہے زخمی نہیں. روایت کے جملے ہیں کہ دروازے کے نیچے جہاں زہرا کی پسلیاں ٹوٹی تھی وہیں پہ زہرا کی آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی. خدا کی قسم ہے دائیں ہاتھ سے کبھی نبی کی بیٹی نے تسبیح نہ پڑھی. اب آخری وقت آیا شہادت کیونکہ میرے بعد والے ذاکرین پڑھیں گے. میں ایک وہ روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو آج تک کبھی نہ پڑھی گئی ہو. جناب زہرا نے جناب زینب کو اپنے قریب بلایا. 5 سال کی ہے زینب. عجیب قسمت ہے دونوں ماں اور بیٹی کی. جب خدیجہ دنیا سے گئی تو جناب زہرا کی عمر بھی 5 سال تھی. جب زہرا دنیا سے جا رہی ہیں تو جناب زینب کی عمر بھی 5 سال ہے. جب جناب زینب کو قریب بلا کے جناب زہرا نے کہا اے زینب میں دنیا چھوڑ کے جانے والی ہوں, سامنے پڑا ہے صندوق, ذرا صندوق تو اٹھا. جناب زینب نے اپنے ننھے ہاتھوں سے صندوق اٹھایا. زہرا نے کہا زینب صندوق کھول. جناب سیدہ نے صندوق کھولا. جناب زہرا نے کہا زینب اپنا ہاتھ صندوق میں ڈال. اب جناب زینب نے جب اپنا ہاتھ صندوق میں ڈالا, جب نکالا تو ہاتھ میں تھا ایک سفید رنگ کا کفن. اجرکم اللہ. سفید رنگ کا کفن. جناب زینب نے کہا اماں میں نے اس کفن کا کیا کرنا ہے؟ جناب زہرا نے کہا اے میری بیٹی زینب جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو یہ کفن اپنے بابا علی کو دینا, کیونکہ یہ کفن مجھے میرا بابا نبی جنت سے منگوا کے دے گیا تھا. اپنے بابا کو دے کے کہنا کہ یہی کفن مجھ زہرا کو پہنا دے. پھر جناب زہرا نے کہا اے زینب اپنا ہاتھ پھر ڈال صندوق کے اندر. جناب زینب نے دوبارہ صندوق کے اندر ہاتھ ڈالا, پھر سفید رنگ کا ایک کفن نکلا. جناب زہرا نے کہا جناب زینب نے کہا اے اماں اب یہ کفن کس کے لیے ہے؟ تو جناب زہرا نے کہا اے زینب جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں تیرے بابا علی کے سر پہ تلوار لگ جائے اور 21 رمضان کو تیرا بابا علی دنیا چھوڑ کے چلا جائے تو یہ کفن اپنے بھائی حسن کو دے دینا کہ وہ اپنے بابا علی کو پہنا دے. جناب زینب نے کہا اماں یہ بھی ٹھیک ہو گیا. جناب زہرا نے کہا اے زینب پھر اپنا ہاتھ صندوق میں ڈال. اب تیسری مرتبہ جو ہاتھ ڈالا پھر سفید رنگ کا کفن نکالا. تو اب کہا اے اماں اب یہ کفن کس کے لیے؟ تو جناب زہرا نے کہا کہ جب 28 صفر کو تیرے بھائی حسن کو زہر مل جائے اور اس کے کلیجے کے 72 ٹکڑے زمین پہ گر جائے تو یہ کفن اپنے بھائی حسین کو دینا کہ وہ حسن کو پہنا دے. جناب زینب نے کہا اماں ٹھیک ہو گیا. اب جناب زینب بھی خاموش ہیں, جناب زہرا بھی خاموش ہیں. جناب زینب چپ ہیں کہ اب ماں پھر بولے اور میں صندوق سے کفن نکالوں, لیکن جناب زہرا کچھ نہ بولی. آخر زینب بہن تھی, زینب کا کلیجہ پھٹا اور رو کے زینب نے کہا اے اماں اپنا کفن بھی دے دیا, بابا علی کا کفن بھی دے دیا, بھائی حسن کا کفن بھی دے دیا, اور جس کو تو نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے اور اس حسین کا کفن کہاں ہے؟ اور روئی زہرا
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.